لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی، آج ہم اذان فجر کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام صدقۃ الفطر اور اسلام کے عنوان سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کو مرتب کرنے کا مقصود یہ ہے تاکہ ہم رمضان کے اندر صدقۃ الفطر کی اہمیت کے بارے میں آگاہ ہو سکیں اور اس کے فوائد کے بارے میں جان سکیں اور کس طرح سے یہ معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر ہمواری کا سبب بنتا ہے، اس کی وجوہات کو ہم جان سکیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے جامعہ کے استاد مولانا محمد احمد صاحب موجود ہیں۔ وہ اس موضوع کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کریں گے کہ صدقۃ الفطر کی اہمیت کیا ہے، صدقۃ الفطر کہتے کسے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں اور معاشرتی طور پر معاشی طور پر یہ غریب کی امداد کا ذریعہ کیسے بنتا ہے۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم آپ کے ذریعے سے سامعین گرامی کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ صدقۃ الفطر کے حوالے سے آگاہ ہو سکیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں ان کے علم میں صورتحال واضح ہو سکے۔ تو آپ فرمائیے کہ صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں تاکہ سامعین سمجھ سکیں کہ صدقۃ الفطر کا مفہوم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید سے پہلے جو صدقہ دیا جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان کے اندر فطرانہ کہتے ہیں، احادیث کے اندر اس کو صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر کہا گیا ہے۔ عید سے پہلے دیے جانے والا صدقہ، یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر واجب فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ آپ نے بڑی وضاحت فرما دی اس سلسلے میں۔ اچھا، یہ بھی فرمائیے کہ صدقۃ الفطر کے بارے میں اسلام اور شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کے فضائل کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں شریعت تعلیم کیا ہے؟ شریعت کے اندر صدقۃ الفطر کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر متعدد آیات کے اندر صدقے کے فضائل بیان کیے ہیں، صدقے کی اہمیت سے لوگوں کو شناس کیا ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی صدقۃ الفطر کے متعلق حضور علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر ذکر کیا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذریعے سے تمہارے اوپر صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے تاکہ تمہارے روزے جو رمضان المبارک کے اندر غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے کبھی کوتاہیاں رہ گئی، کوئی بھی گناہ والا کام سرزد ہو گیا، یعنی لغو اور رفث سے تمہیں پاک کر دے، تمہارے روزے بالکل پاک ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی خدمت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہو سکیں۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غرباء اور فقراء کی صدقۃ الفطر کے ذریعے سے معاونت اور مدد ہو سکے۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بیان کیا کہ صدقۃ الفطر کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بھی فرمائیے کہ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے غریب کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، اعانت کیسے کی جا سکتی ہے، اور کیسے غریب، فقیر، مساکین لوگ بھی دوسروں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جی، صدقۃ الفطر کے ذریعے سے غریب، غرباء، فقراء اور مساکین ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں گی، اور جہاں گرد و نواح میں مالدار لوگ، صاحب نصاب لوگ اپنی عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، وہیں یہ غرباء اور فقراء بھی عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو سکیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے صدقۃ الفطر کا ایک نظام بنایا ہے تاکہ کوئی آدمی خوشی والے دن پریشان حال نہ رہے، بلکہ غریب بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی نئے کپڑے لے سکے، جوتیاں لے سکے، گھر کے اندر کوئی میٹھا نمکین بنا سکے، تاکہ وہ سارے مسلمانوں کے ساتھ خوشی کے اندر شرکت کر سکیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔
مولانا صاحب آپ نے یہ بہت بڑا ایک فائدہ بیان فرمایا ہے صدقۃ الفطر کا، کہ اسلام نے جو صدقۃ الفطر کو واجب اور فرض قرار دیا ہے اس میں غریب کی خوشیوں کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے، تاکہ وہ خوشی کے اس موقع پر، خوشی کے دن میں وہ دوسروں کی خوشی میں شریک ہو سکیں، ایک غریب شخص بھی اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منا سکے، اپنے گھر کے اندر کھانے کی چیزیں تیار کر سکیں اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ مہیا کر سکیں۔ تو یہ اسلام کا کس قدر خوبصورت نظام ہے کہ جہاں امیر خوشی منا رہے ہیں وہ غریب بھی خوشیوں سے محروم نہ رہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بھی فرمائیے کہ یہ تو ہم صدقۃ الفطر کی بات کر رہے ہیں غریب کی مدد اور اعانت کے حوالے سے، صدقۃ الفطر ادا کرنے کی وجہ سے ایسے شخص کو آخرت میں کیا فوائد ملتے ہیں اور آخرت کے اندر کس طرح سے اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے؟ جو آدمی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو صدقۃ الفطر ادا کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اس کے لیے فوائد ہیں، اور موت کے وقت اور دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر بھی اس کے فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ کے اندر آ رہا ہے کہ جو آدمی صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کی وجہ سے اس کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح آخرت کی گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی وہ قبر ہے، اور قبر سے پہلے موت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی صدقۃ الفطر کی وجہ سے سکرات الموت سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، یعنی موت کے وقت آدمی کے اوپر جو سختی ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر آسانی اور نرمی فرماتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان۔ اسی طرح جیسے ہی دنیا سے آنکھیں بند ہوں گی تو ہر ایک نے ہم میں سے قبر کے اندر جانا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالی صدقۃ الفطر کی برکت سے اس آدمی کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے بے شک صدقۃ الفطر کا کہ اس کے اندر غرباء اور مساکین کی معاونت بھی ہو جاتی ہے، اور بندے کے اپنے بھی بہت بڑے فوائد اس کے ساتھ معلق ہیں۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ یہ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں بتایا، اور کتنا سخت مرحلہ ہے موت کے وقت کا، سکرات الموت جسے کہا جاتا ہے، موت کی سختیاں جسے کہا جاتا ہے، اور صدقۃ الفطر کتنا اہم ذریعہ بنتا ہے سکرات الموت سے بچانے کا اور موت کی سختیوں سے محفوظ کرنے کا۔ اور پھر اگلا مرحلہ آپ نے جیسے فرمایا کہ عذاب قبر جو ہے، صدقۃ الفطر سے انسان کیسے عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو یقیناً یہ بہت سارے فوائد آپ نے بیان فرمائے۔ مولانا صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا تو پھر کن نقصانات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ایک تو نقصان ہمارے سامنے موجود ہے کہ غریب کی مدد نہیں ہوگی، ظاہر ہے وہ بھی محرومی کا شکار رہے گا، لیکن آپ یہ فرمائیے کہ آخرت کے اعتبار سے اس کے کیا نقصانات مرتب ہوتے ہیں اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا جس پر واجب اور فرض ہے؟ اگر کوئی آدمی صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایسے آدمی کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمی کے روزے مقبول نہیں ہوتے، کیونکہ انسان کے اوپر دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ بے شک بے شک۔ تو روزے کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، لیکن روزے کو ساتھ ملایا گیا ہے صدقۃ الفطر کے، جس کے اندر بندے کا حق بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان۔ اگر کوئی آدمی غرباء اور فقراء کا لحاظ نہیں رکھے گا، غرباء اور فقراء کی مدد نہیں کرے گا، تو ایسے بندے کے روزے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، معلق رہ جاتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے آدمی رمضان المبارک کے سارے روزوں کے اعمال اور رمضان المبارک کے روزوں کے فضائل سے محروم رہ جاتا ہے۔ محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب آپ نے یہ بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر کو جوڑا ہے حقوق العباد کے ساتھ، روزوں کو جوڑا ہے حقوق اللہ کے ساتھ، یعنی گویا کہ حقوق العباد کے اندر اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو حقوق اللہ بھی آپ کے معلق ہو گئے ہیں۔
جی ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس نقطے کو واضح کیا۔ اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اور عرف عام میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اسی پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اور کوئی شخص اگر روزہ نہیں رکھتا تو وہ صدقۃ الفطر اس پر واجب نہیں، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو، اگرچہ وہ امیر ہو، اگرچہ وہ پیسے والا ہو۔ تو اس حقیقت کو بھی آپ منکشف فرمائیے اور سامعین کی رہنمائی فرمائیے کہ اس سلسلے میں شریعہ کی درست رہنمائی کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے رکھتا ہے یا رمضان المبارک کے روزے کسی شرعی عذر کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے، یا کوئی آدمی فسق و فجور کی وجہ سے، فسق و فجور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو ہر ایک کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ کوئی آدمی مستثنا نہیں ہے کہ جس نے روزے رکھے ہیں صرف صدقہ فطر وہی ادا کرے گا، جس نے نہیں رکھے وہ ادا نہیں کرے گا۔ تو شریعت کے اندر کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا صاحب، آپ اس اہم موضوع پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی اور ہمارے سامعین کی رہنمائی فرمائی، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ محترم سامعین گرامی، امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے سے بہت سارا فائدہ حاصل کریں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے روزوں کو اللہ کے ہاں شرف قبولیت کے لیے صدقۃ الفطر کو ادا کرنا لازم اور ضروری سمجھیں گے، اور صدقۃ الفطر کے ذریعے سے ہم اللہ کے ہاں اپنے روزوں کی قبولیت کی دعا بھی کریں گے۔ یہ پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله